اپنے خاندان کو دے کر سال کے ایک دن کی ایک گھنٹہ ایک لمحہ میرے حسین نے خرید لیا۔ زمین پہ جنت دیکھنی ہے تو کربلا چلیے۔ زمین کربلا کو خلد کی تصویر کہتے ہیں۔ الگ آقا کو شبیر سے کوئی کر نہیں سکتا، انہیں قرآن کہتے ہیں، انہیں تفسیر کہتے ہیں۔ جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر کا سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح نانا کو سمجھنے کے لیے نواسے کا سمجھنا ضروری ہے۔ کون سمجھائے گا حسین کو؟ کون بتائے گا حسین کیا ہے؟ کون سمجھائے گا کربلا کیا ہے؟ بڑی داستان سنی ہے اپنے کربلا کی۔ صاحب کربلا کے میدان میں جانا آقا حسین کے لیے اتنا آسان نہ تھا۔ جب میرے آقا نے مکے سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، ابو بکر چلے گئے، عمر چلے گئے، عثمان چلے گئے، علی چلے گئے، خانہ کعبہ بول اٹھا، کاش ابو بکر کی طرح میرا بھی پیر ہوتا، کاش عمر کی طرح میرا بھی پیر ہوتا، کاش عثمان کی طرح میرا بھی پیر ہوتا، کاش علی کی طرح میرا بھی پیر ہوتا، تو میں ایک گھڑی یہاں نہ رکتا بلکہ آقا کے ساتھ مدینہ چلا جاتا، آقا کے ساتھ مدینہ چلا جاتا۔ اب بتا تو صحیح، جب آقا حسین نے نانا کا مدینہ چھوڑا ہوگا تو صاحب کتنی تکلیف رہی ہوگی، کتنا درد رہا ہوگا۔ آؤ سنو، ہم نے تو یہاں تک کے پڑھا گئے صاحب، ہم نے تو یہاں تک کے دیکھا گئے کہ مدینے کے اندر گنبد خضرا کے سامنے ایک ننگنا سا بچہ ننی سی جان گئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا گئے، نانا 3 دن ہو چکے گئے، تیرے نواسے نے کچھ کھایا نہیں گئے، نانا 3 دن ہو گئے گئے، فاقے سے وہ نانا 3 دن ہو گئے، ابھی تک کچھ نہیں کھایا گئے۔ بچہ آنکھوں میں آنسو لیے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آنسوؤں کو بہاتا گئے اور کہتا جاتا گئے، اے میرے نانا 3 دن ہو گئے گئے، تیرے نواسے نے کچھ کھایا نہیں گئے۔ اس منظر کو پاکستان کے عالم صاحب دیکھ رہے تھے۔ پاکستان کے عالم صاحب نے ننھے سے بچے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد پوچھا، اے بیٹا بتا تو صحیح کتنے دن ہو گئے گئے؟ ننھی سی جان نے کہا تھا، عالم صاحب 3 دن ہو چکے گئے، ابھی میں نے کچھ کھایا نہیں گئے۔ عالم صاحب نے بچے سے کہا، اے بیٹے بتا تو صحیح آخر کسی سے مانگ کیوں نہیں لیتے ہو، کسی سے کوئی طلب کیوں نہیں کرتے ہو؟ تب ننھی سی جان نے کہا تھا، عالم صاحب میں میزبان ہوں، آنے والے مہمان گئے، مہمان سے میزبان کا مانگنے کا کام نہیں ہے بلکہ میزبان مہمان کی خاطرداری کرتا ہے۔ عالم صاحب نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد ایسے مقام پہ لے کر کے آئے ہیں جہاں عالم صاحب لنگر لٹایا کرتے تھے۔ بچے کو اپنے پاس بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میں عالم صاحب نے بچے کو بھر پیٹ کھلایا اور کھلانے کے بعد کہا، اے بیٹا جاؤ اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ، تمہاری ماں تمہارا انتظار کرتی ہوگی، تمہارے بابا تمہارا انتظار کرتے ہوں گے، تمہاری بہنیں تمہارا انتظار کرتی ہوں گے۔ ننھی سی جان نے عالم صاحب سے کہا، اے عالم صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ باپ ان کا انتظار کرتے ہیں جن کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے، بہنیں ان کا انتظار کرتی ہیں جن کے سروں پہ بہنوں کے ممتا والے ہاتھ ہوتے ہیں، مائیں ان کا انتظار کرتی ہیں جن کے سروں پہ ماں کا سایہ ہوتا ہے۔ بچے سے عالم صاحب نے کہا، اے بیٹا بتا تو صحیح کہنا کیا چاہتا ہے؟ ننھی سی جان نے کہا تھا، عالم صاحب اس دنیا کے اندر میرا کوئی نہیں ہے، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، میں ہوش سنبھالا مدینے میں سنبھالا ہے، بس اتنا معلوم ہے سید ہوں آل رسول ہو۔ عالم صاحب نے اتنا سنا، بچے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا، بیٹا تم سید ہو آل رسول ہو، ہمارے ساتھ پاکستان چلو، لوگ تمہاری عزت کریں گے، ہمارے ساتھ پاکستان چلو، لوگ تمہیں بڑے بڑے کالج میں پڑھائیں گے، ہمارے ساتھ پاکستان چلو، لوگ اچھا پہنائیں گے۔
بچے نے عالم صاحب کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں گنبد خضرا کے سامنے لایا، لا کر کے کہتا گئے اے عالم صاحب اتنا تو بتائیے تمہارے پاکستان میں نانا کا مدینہ ملے گا، پاکستان میں گنبد خضرا ملے گا؟ عالم صاحب نے بچے کا ہاتھ چھڑایا، چھڑانے کے بعد کہا اے بیٹا پاکستان کے اندر تم سید ہو، آل رسول ہو، اس بنا پہ اچھا کھانا ملے گا لیکن نانا کا مدینہ نہ ملے گا، اچھا پہننے کو ملے گا نانا کا مدینہ نہ ملے گا، لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھمائیں گے نانا کا مدینہ نہ ملے گا، لوگ اچھا پہنائیں گے نانا کا مدینہ نہ ملے گا۔ بچے نے عالم صاحب کا سے کہا اے عالم صاحب سنو سنو، تمہیں دنیا کی دولتیں مبارک ہو، مجھے نانا کا مدینہ مبارک ہو، اچھا کھانا تمہیں مبارک ہو، گنبد خضرا ہمیں مبارک ہو۔ ننھی سی جان نے عالم صاحب سے کہا تھا اے عالم صاحب مجھے دنیا کی دولتیں نہیں، اپنے نانا کا مدینہ چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، نانا کا مدینہ چاہیے۔ اب بتا جب آقا حسین نے نانا کا مدینہ چھوڑا ہوگا کتنا درد رہا ہوگا، کتنی تکلیف رہی ہوگی، کون بیان کرے صاحب کس میں ہمت ہے بیان کرنے کی۔ آقا حسین نے نانا کا مدینہ چھوڑا، اپنی بہن زینب سے کہا زینب آ نانا کے روزے پہ آخری سلام کہنا ہے۔ سیدہ زینب کو ساتھ میں لیا، سیدہ زینب ساتھ میں آئی نا تو اپنے ننھے ننھے سے بچے اونو محمد کو ساتھ میں لائی گئے۔ آقا حسین کی بیٹی سکینہ کا ہاتھ آقا حسین کے ہاتھ میں گئے، ایک ہاتھ میں 6 ماہ کا ننھا اصغر گئے۔ صاحب آقا حسین چلے گئے نانا کے روزے پہ آخری سلام کرنے کے لیے، آقا کے روزے پہ آخری سلام کرنے کے لیے حسین آئے گئے۔ جنت البقیع کے پاس سے گزر ہوا، اپنی فاطمہ کی تربت پہ آقا حسین کی نظر پڑی گئے، چیخ نکل جاتی ہے ماں آج کے بعد تیرے در پہ اپنے بھی آئیں گے بیگانے بھی آئیں گے، ماں آج کے بعد تیرا حسین کبھی تیرے در پہ نہ آئے گا۔ آقا حسین کی نظر نانا کے روزے پہ بڑی چیخ نکل جاتی ہے، کہتے ہیں نانا آج کے بعد تیرے در پہ اپنے بھی آئیں گے بیگانے بھی آئیں گے، اے نانا آج کے بعد تیرا حسین تیرے در پہ نہ آئے گا۔ آقا حسین نانا کی تربت سے جا کر کے لپٹے گئے، رات میں آنسو آقا حسین کے گئے، آنکھ میں آنسو آقا حسین کے آئے نا، روتے روتے آقا حسین کی آنکھ لگ گئی۔ آقا حسین کے خواب میں میرے سرکار آئے اور آنے کے بعد کہا بیٹا حسین ایک بات کو غور سے سننا، اے بیٹا حسین میں جانتا ہوں تو ایسے مقام پہ چلا گئے جہاں سامیانہ تو دور کی بات کسی کا سایہ تک میسر نہ ہوگا، جہاں کھانا تو دور کی بات پانی تک میسر نہ ہوگا۔ اے بیٹا حسین تو کربلا کی زمین پہ چلا گئے جہاں تیرے غازی عباس کے بازو کو کاٹا جائے گا، جہاں تیرے غازی عباس کو شہید کیا جائے گا، جہاں تیرے علی اکبر کی جوانی لٹے گے، جہاں قاسم پہ تیرے قاسم کی نشانے لٹے گے، جہاں تیرے حسن کی نشانے قاسم کی جان جائے گے، جہاں کربلا کے میدان میں تیرے بچوں کو تڑپایا جائے گا۔ اے بیٹا حسین کربلا کی زمین ہوگی جہاں تیری آنکھوں کے سامنے اونو محمد شہید ہوں گے، کربلا کی زمین ہوگی جہاں تیری آنکھوں کے سامنے تیرے عباس کے بازو کٹیں گے۔ اے بیٹا حسین کربلا کی زمین پر یہ سب تیری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ آقا حسین کی چیخ نکل جاتی ہے، اپنے نانا سے کہتے ہیں اے میرے نانا اتنا تو بتائیے کہ کربلا کی زمین پر عباس کا بازو کٹے گا، حسین صبر کرے گا، قاسم کی جوانی لٹے گی، حسین صبر کرے گا، علی اکبر کی جوانی لٹے گی، حسین صبر کرے گا، اونو محمد کا بچپنا لٹے گا، حسین صبر کرے گا۔ اے نانا اتنا تو بتائیے کہ کربلا کے میدان میں تمہارا حسین تنخواہ تو نہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے دست شفقت حسین کے سر پر رکھا اور رکھنے کے بعد کہا اے بیٹا حسین جہاں کربلا کا میدان ہوگا عباس کا بازو کٹے گا، اونو محمد کا بچپنا لٹے گا، علی اکبر کی جوانی لٹے گی، قاسم کی جوانی لٹے گی۔ اے بیٹا حسین کربلا کے میدان میں تو تنخواہ نہ ہوگا، تیرے نانا مصطفیٰ بھی ہوں گے، تیرے بابا علی بھی ہوں گے، تیری ماں فاطمہ بھی ہوگی، تمام انبیاء ہوں گے، تمام رسول ہوں گے، تمام فرشتے ہوں گے، اور زمانہ دیکھے گا کربلا کے میدان میں میرا نواسا حسین وہ صبر کی داستان لکھے گا کہ قیامت آ جائے گی، زمانہ پڑھتے پڑھتے پورا ہو جائے گا لیکن حسین کے صبر کی داستان کبھی ختم نہ ہوگی۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت شہدائے کربلا، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حسین تیرے صبر کی
داستان کبھی ختم نہ ہوگی، اور ایسی داستان آقا حسین نے کربلا کے میدان میں لکھی۔ صاحب اگر قیامت تک علماء بیان کرتے رہے تو زمانہ پڑھتے پڑھتے بیان کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے، حسین تیرے صبر کی داستان کبھی ختم نہ ہو۔ سب کچھ لٹا دیا کربلا کے میدان میں، آقا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ لوگوں میں نے کہا زمین پہ جنت دیکھنی ہے تو کربلا چلیے۔ زمین کربلا کو خلد کی تصویر کہتے ہیں، الگ آقا کو شبیر سے کوئی کر نہیں سکتا، انہیں قرآن کہتے ہیں، انہیں تفسیر کہتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر کا سمجھنا ضروری، نانا کو سمجھنے کے لیے نواسے کا سمجھنا ضروری۔ جس نے نواسے کی زندگی کو سمجھ لیا اس کے نانا کی زندگی سمجھ میں آ جائے گی، جس نے نانا کی زندگی کو سمجھا اس کے نواسے کی زندگی سمجھ میں آ جائے گی۔ حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس کا سر تن سے جدا ہو جائے، ہاتھ تن سے جدا ہو جائے، پیر تن سے جدا ہو جائے، جس کے جسم کا ایک ایک اعضا اس کے جسم سے جدا ہو جائے، وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر دور میں حسین کی زندگی کو سمجھنے کی کوششیں کی گئی ہے۔ آؤ سنو، اسی ہندوستان کے اندر ایک گاؤں ہے جس کا نام مچھلی پور ہے، ضلع جونپور، گاؤں کا نام مچھلی پور۔ پڑھے لکھے لوگوں کا گاؤں، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، وکیل، پڑھے لکھے مسلمانوں کا گاؤں تھا۔ ضلع جونپور، گاؤں مچھلی پور، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ انگریزوں کی حکومت فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی مسجد کو اٹھا دو، ان کی مسجد کو گرا دو۔ پڑھے لکھے لوگوں کا گاؤں تھا۔ فیصلہ کیا ایک کام کرے، اپنے گھر کے ننھے ننھے سے جو نابالغ بچے ہیں انہیں مسجد میں داخل کر دو، اس لیے کہ حکومت کی جو سزائیں ہوتی ہیں وہ بالغ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، نابالغ کو کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ کہا بچوں کو داخل کر دو، حکومت کو ترس آئے گا اور کوئی ہماری مسجد کو گرائے گا نہیں، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ کسی ماں نے اپنے 6 سال کا جگر کا ٹکڑا دیا، کسی ماں نے اپنے 7 سال کا جگر کا ٹکڑا دیا، کسی ماں نے اپنے 8 سال کا جگر کا ٹکڑا دیا۔ ننھے ننھے سے نابالغ بچے اس مسجد کے اندر داخل کیے گئے، لیکن صاحب حکومت اتنی ظالم تھی، گولہ باری کی جاتی ہے، مسجد گری نہ تو ننھے ننھے سے بچے شہید ہوئے۔ کوئی 6 سال کا بچہ شہید ہوا، کوئی 8 سال کا بچہ شہید ہوا، کوئی 9 سال کا بچہ شہید ہوا۔ مسلمانوں نے عدالت میں مقدمہ ٹھوکا، جج نے کہا مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، کیا فیصلہ خدا کے قرآن سے چاہتے ہو یا فیصلہ عدالت کے سنویدھان سے چاہتے ہو؟ تمام مسلمانوں نے کہا تھا اے جج صاحب فیصلہ عدالت کے سنویدھان کا نہیں، فیصلہ خدا کے قرآن کا چاہیے، فیصلہ خدا کے قرآن کا سنا دے۔ جج نے کہا اب تمہارا فیصلہ عدالت میں نہیں ہوگا بلکہ تمہارا فیصلہ قبرستان میں ہوگا۔ اللہ اکبر، جج کو قبرستان لایا گیا۔ جج نے کہا مسلمانوں بچوں کی قبر کو کھول کے دکھاؤ۔ مسلمانوں نے حیران پریشان ہو کے کہا اے جج صاحب بچے زیادہ تھے قبریں کم تھی، ہم نے ایک ایک قبر کے اندر 3 بچوں کو دفن کر دیا ہے، ایک ایک قبر کے اندر 4 بچوں کو دفن کر دیا ہے۔ جج نے کہا کچھ بھی صحیح قبر کھولی جائے، لہٰذا قبر کھولی جاتی ہے۔ جج نے قبر میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد حکم دیا فوراً قبر کو بند کر دو۔ اگلا دن آیا، عدالت میں جج نے فیصلہ سنایا، جن بچوں کے قاتل ہیں انہیں سزائے موت دی جاتی ہے۔ مسلمانوں نے کہا جج تیرا فیصلہ منظور نہیں ہے، کیا بتاؤ موت سے بڑی کون سی سزا ہوگی؟ تب مسلمانوں نے جج سے کہا تھا اے جج صاحب تم نے کہا تھا فیصلہ عدالت کے سنویدھان کا چاہتے ہو یا فیصلہ خدا کے قرآن کا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا تھا فیصلہ خدا کے قرآن کا چاہیے۔ ارے بتا خدا کے قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ تب جج نے حیران و پریشان ہو کر کہا اے مسلمانوں دراصل بات ایسی ہے، آج سے کئی سال پہلے میری ایک عالم سے دوستی ہو گئی تھی، اس نے مجھے اردو پڑھنا سکھایا، میں ذہین تھا اردو پڑھ لیا، اس نے مجھے عربی پڑھنا سکھایا، میں ذہین تھا عربی پڑھ لیا، اس نے مجھے تحفے میں قرآن دیا، بڑا عدل و انصاف والا قرآن۔
جب میں قرآن کو پڑھتا تو میرے دل کو سکون ملتا اور قرآن کی بدولت میں عدالت میں آ کے فیصلے سناتا. لیکن جب دوسرے پارے کی چند آیتوں کے بعد میں آیت کریمہ پہ پہنچا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تو انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس کا سر پن سے جدا ہو جائے, پیر پن سے جدا ہو جائے, ہاتھ پن سے جدا ہو جائے, وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا معاذ اللہ یہ قرآن جھوٹا ہے. میں نے قرآن کو ایک طرف رکھ دیا. لیکن آج جب بچوں کا فیصلہ میرے پاس آیا میں نے کہا آج موقع بڑھیا ہے مسلمانوں کے قرآن کو چیک کر لیا جائے. میں قرآن کو چیک کرنے کے لیے قبرستان آیا اور قبرستان میں آنے کے بعد میں نے کہا بچوں کی قبر کھول کے دکھاؤ. جب مجھے قبر کھول کے دکھائی گئی اور میں نے قبر میں دیکھا تو صاحب میں نے کیا دیکھا کہ وہ بچے جو مسجد کے نیچے آ کر شہید ہوئے تھے وہ قبر کے اندر مرے نہیں تھے بلکہ آپس میں دھکا دھکی کھیل رہے تھے. میں نے کہا مسلمانوں جب ہندوستان کے شہید کا عالم دیکھ گئے تو کربلا کے حسین کا عالم کیا ہوگا, کربلا کے علی اکبر کا عالم کیا ہوگا, کربلا کے ہونے محمد کا عالم کیا ہوگا. جب حسین کی زندگی کا عالم دیکھ گئے تو حسین کے نانا مصطفیٰ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. اگر فیصلہ خدا کے قرآن سے چاہتے ہو تو سنو نبی خیر مسلم تھا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم کانفرنس مسلک اعلی حضرت. مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو بولے حسین زندہ, زندہ ہے, جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون. خدا کا قرآن بول اٹھا حسین زندہ ہے, حسین زندہ ہے. کیسا زندہ؟ جب میرے حسین کے سر کو ظالموں نے نیزے پہ رکھا اور رکھنے کے بعد جب کوفہ آقا حسین کا سر لایا گیا عمر بن سعد اس کے پاس ایک پوری خاتون آئی. آنے کے بعد کہا عمر حکیم ہے؟ عمر بن سعد نے کہا نہیں میں حکیم نہیں. اس نے مزاحیہ طور پر ایک جملہ کہا, کہتا دیکھ جس کے ہاتھ پیروں میں زنجیریں پڑی ہیں, دیکھ جس کی آنکھ میں آنسو ہے, یہ زین العابدین یہ حکیم ہے. بوڑھی نے اتنا سنا دوڑ کر امام زین العابدین کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا بیٹا تو حکیم ہے؟ تو میرے امام زین العابدین میرے سجاد نے کہا بوڑھی میں حکیم, میرا نانا حکیم اور میرا پرنانا تو وہ ہے جو حکیم الامت ہے. کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا عمر اس کو آزاد کر دے, عمر اسے اجازت دے کہ یہ میرے بیٹے کا جا کر کے علاج کرے. بوڑھی کا بیٹا اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا, بوڑھی کا بیٹا بڑا بیمار تھا. عمر بن سعد سے کہا عمر اسے اجازت دے دے کہ یہ میرے بیٹے کا جا کر کے علاج کرے. اللہ اکبر. عمر بن سعد سے بوڑھی نے اتنا کہا نا, عمر بن سعد نے کہا بتا بدلے میں کیا ملے گا؟ بوڑھی نے کہا عمر بن سعد میرے پاس میں جتنی دولت ہے رکھ لے. عمر بن سعد میرے پاس جتنی دولت ہے ساری دولت تجھے دے دوں گے, اس کو میرے ساتھ میں بھیج دے. عمر بن سعد نے زین العابدین کو آزاد کیا اور بوڑھی اپنے ساتھ زین العابدین کو لے کر کے چلی. جب میرے سجاد بوڑھی کے گھر آئے نا تو کیا دیکھا بوڑھی کا بیٹے کی روح کفس انسری سے پرواز کر چکی ہے. بوڑھی کا بیٹا دنیا سے جا چکا ہے, بوڑھی کا بیٹا مر چکا ہے. بوڑھی چیخ مار کے رونے لگے. جب چیخ مار کے بوڑھی روئی نا میرے سجاد کو بوڑھی پہ ترس آیا. آگے امام زین العابدین بڑھے, بوڑھی کس بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ بوڑھی کے بیٹے کے جسم میں جان آ جاتی ہے. بوڑھی کا بیٹا اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے. یوں بوڑھی نے امام زین العابدین کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے بیٹا تو نے میرے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کر دیا ہے, آخر یہ کیسے کیا؟ تب امام زین العابدین نے کہا تھا بوڑھی اس کو یہیں تک رہنے دو, یہ نہ پوچھو میں نے یہ کام کیسے کیا ہے. اب بوڑھی نے میرے سجاد کی طرف یوں دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے
بیٹا اتنا تو بتا، جب تجھے میں لے کر کے آئی تھی میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے سر نیزے پر تھے، ایسا لگتا تھا وہ کسی اور کے نہیں بلکہ تیرے اپنوں کے سر تھے۔ امام زین العابدین نے کہا اے بوڑھی وہ کسی اور کا سر نہیں تھا، وہ میرے بابا حسین کا سر تھا، وہ میرے گھر والوں کے سر تھے۔ تب بوڑھی نے امام زین العابدین سے کہا اے زین العابدین اے بیٹا اتنا تو بتا، جب وہ تیرے بابا کا سر تھا تو نے میرے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کر دیا، تو اپنے بابا کو زندہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ تب امام زین العابدین نے کہا تھا اے بوڑھی میری مجبوری تو یہی ہے، میں انہیں زندہ کرتا ہوں جو مر گئے ہو، میرا بابا حسین مرا نہیں ہے۔ ارے میں دیکھتا ہوں کہ میرا بابا حسین کا سر رکھا تو نیزے پر ہے، لیکن میرا بابا حسین نیزے پہ قرآن سناتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، ذکر شہدائے کربلا۔ نیزے پہ قرآن سناتا ہے۔ آپ چل کے بولے حسین زندہ۔ فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے۔ جب بھی کبھی مسجدوں سے آتی ہوئی سنو اذان تو سمجھ لینا کربلا کا حسین زندہ ہے۔ حسین زندہ ہے۔ آقا حسین سیدہ فاطمہ کے شکم میں سیدہ نے ہاتھ رکھا حسین زندہ۔ اب آپ کی محبتیں چاہیے، آپ کو کہنا کہ حسین زندہ۔ سیدہ نے ہاتھ رکھا حسین زندہ۔ دنیا میں آئے ابو بکر نے دیکھا حسین زندہ، عمر نے دیکھا حسین زندہ، علی نے دیکھا حسین زندہ، عثمان نے دیکھا حسین زندہ۔ آقا حسین ہے، لوگوں نے کہا حسین زندہ، دیکھنے والے کہتے حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ۔ جب آقا حسین مکے میں ہے تب مکے کی گلیوں نے کہا حسین زندہ، خانہ کعبہ نے کہا حسین زندہ، مطاف نے کہا حسین زندہ۔ کہنا کہ حسین زندہ۔ خانہ کعبہ نے دیکھا حسین زندہ، مطاف نے کہا حسین زندہ، طواف نے کہا حسین زندہ، رمی نے کہا حسین زندہ، جمار نے کہا حسین زندہ، سعی نے کہا حسین زندہ، صفا نے کہا حسین زندہ، مروہ نے کہا حسین زندہ۔ آقا حسین نے مکہ چھوڑا، کربلا کی طرف چلے تو قافلے نے کہا حسین زندہ، سواریوں نے کہا حسین زندہ، گھوڑوں نے کہا حسین زندہ، تیروں نے کہا حسین زندہ، نیزوں نے کہا حسین زندہ، خنجر نے کہا حسین زندہ، کربلا کی زمین نے کہا حسین زندہ، عمر بن سعد نے کہا حسین زندہ، صبر نے کہا حسین زندہ، حر نے کہا حسین زندہ، عباس نے کہا حسین زندہ، علی اکبر نے کہا حسین زندہ، قاسم نے کہا حسین زندہ، سکینہ نے کہا حسین زندہ، زینب نے کہا حسین زندہ۔ آقا حسین کربلا کی زمین پر ہے، آسمان نے کہا حسین زندہ، سورج نے کہا حسین زندہ، چاند نے کہا حسین زندہ، آدم نے کہا حسین زندہ، عیسیٰ نے کہا حسین زندہ، موسیٰ نے کہا حسین زندہ۔ جب میرے حسین نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا تب سجدے نے کہا حسین زندہ، رکوع نے کہا حسین زندہ، قیام نے کہا حسین زندہ۔ جب حسین کے سر پر سے میرے داغیب نے جب تلوار چلائی تو ساغل ابھی تک تمام چیزوں نے کہا حسین زندہ، قرآن خاموش تھا، اب قرآن نے کہا حسین زندہ۔ قرآن بول اٹھا، نواسے شیخ مشرقین زندہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ قرآن بولتا حسین زندہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین۔ قرآن بول اٹھا حسین زندہ۔ بہت اچھا، لے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کی قبر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ یہ میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔